Assalamu alaikum everyone. I am Shahida, a dedicated facilitator at Rehan School India campus. My passion lies in guiding students towards enlightenment and financial freedom. Today, I am honored to interview guest Sabha from Business Valley, whose vast knowledge and life experience promise to inspire and educate us all. Join us as explore your journey and insights, and we nurture the seeds of learning and personal growth together. Let's welcome Fabha Business Valley. Assalamu alaikum Fabha. وعلیکم السلام میم. جی کیسے ہیں فبا آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمد للہ. آپ کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک. آپ سنائیں. میں بھی ٹھیک ہوں الحمد للہ. آپ ہمارے ویورز کے لیے اپنا تھوڑا انٹروڈکشن دے دیں, تھوڑا اپنے آپ کو بتا دیں کہ فبا کون ہیں, کہاں رہتی ہیں, کہاں پہ. شور. السلام علیکم ایوری ون. مائی سیلف فبا بزنس والی, اور میں ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی میں مارننگ شفٹ میں اسٹوڈنٹ بھی ہوں, ساتھ اسسٹنٹ فیسیلیٹیٹر بھی ہوں. اور میرا تعلق سیالکوٹ پنجاب پاکستان سے ہے. اور میں نے ریحان اسکول کو جوائن کیے ہوئے 3 مہینے سے زیادہ ہو گیا, تین اور آدھا مہینہ ہو گیا ریحان اسکول کو جوائن کیے ہوئے. تو یہی میرا چھوٹا سا انٹروڈکشن ہے. چلیں ماشاء اللہ بہت خوب. فبا آپ ہمیں تھوڑا سا اپنی لائف کی جرنی کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسا رہا یہاں تک کا سفر, کیا کیا ڈیفیکلٹیز دیکھی, کیا کیا چیلنجز دیکھے, اور فبا اتنی بڑی ہو. میرا سفر یہی رہا کہ میں نے پہلے اپنا میٹرک کمپلیٹ کیا اس مارچ میں, اور پھر اپریل میں ریحان اسکول کو جوائن کر لیا میں نے. اور ریحان اسکول کو جس وقت میں نے جوائن کیا تو ایز آفیسر اسٹوڈنٹ کیا تھا. تو اس کے بعد وہی ٹاسک وغیرہ کرنے, کمپلیشن وغیرہ, اور پھر ٹائم ٹو ٹائم مجھے الحمد للہ ایز اے اسسٹنٹ فیسیلیٹیٹر بھی اسائن کیا گیا, اور اب میں ایز اے انٹرنشپ بھی ریحان اسکول میں کر رہی ہوں. تو یہ ایک چھوٹا سا ایک میری جرنی رہی ہے ابھی تک. فی الحال تو یہی میرا ایک سفر ہے لائف کا. چلیں ماشاء اللہ بہت خوب. آپ انٹرنشپ کے بارے میں بتائیں گے کہ انٹرنشپ میں کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں جو ہماری ایڈمیشن ٹیم ہے اس میں ہوں, اور اس میں انٹرنشپ کر رہی ہوں ایز این اسسٹنٹ ایڈمیشن کنسلٹنٹ. اور جو انٹرنشپ ہے وہ ایڈمیشن سے ریلیٹڈ ہے. جو بھی اسکول جو ہمارے اسکول میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں, چاہے وہ آن لائن اسکول ہے یا فزیکلی جو ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں, تو میری کام یہ ہے کہ میں ان کو کنسلٹ کرتی ہوں. ان کے جو کیوریز ہوتی ہیں یا ان کے جو کویشچنس وغیرہ ہوتے ہیں ریحان اسکول سے ریلیٹڈ, یا ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, تو میں اس سے ریلیٹڈ ان کو گائڈ کرتی ہوں. فبا آپ یہ جوائن کرنے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ میں ریحان اسکول کو جوائن کرنے سے پہلے میں میٹرک کر رہی تھی. اور میں نے جیسے بتایا میں نے میٹرک میں ابھی میں نے اپنا جو میٹرک ہے وہ میں نے مارچ میں کمپلیٹ کیا. تو اس سے پہلے تو میں پڑھ ہی رہی تھی اپنے اسکول میں, اپنے سیالکوٹ میں پرائیویٹ اسکول میں ہی پڑھی تھی, جہاں سے میں نے اپنا میٹرک کمپلیٹ کیا. چلا اب فیل ہو رہا ہے آپ مطلب جاب کر رہی ہیں اور خوب آف کورس لائک ایک اچھی اپرچونیٹی ملی ہے مجھے, اور ساتھ بہت زیادہ ایکسپیرینسز بھی میں گین کر رہی ہوں اس چیز سے. اور جب سے میں نے ریحان اسکول میں جوائن کیا ہے بہت کچھ سیکھا ہے میں نے. ہر فیلڈ سے ریلیٹڈ کام وغیرہ کر رہے ہیں, اور اے آئی ٹولس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں, ساتھ ساتھ جو ڈیلی ٹاسک ہیں جب ان کو کرتے ہیں اس سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. تو آف کورس کیونکہ چونکہ مجھے اتنا کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے, تو آف کورس میرے لیے بہت اچھی اپرچونیٹی ہے. میں اس کو بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہوں, اپنی انٹرنشپ کو بھی, اور ایز اے اسسٹنٹ فیسیلیٹیٹر جو میری ڈیوٹیز ہیں اس کو بھی.
جی فبا کنٹینیو کریں. سوری فبا نیٹ ورک کا کوئی ایشو ہو گیا تھا, آپ کنٹینیو کریں. یس میرا یہی تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ انجوائے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے کافی زیادہ اپرچونیٹیز ظاہر سی باتیں مل رہی ہیں, تو نیو ایکسپیرینسز بھی ہے سارا میرے لیے. تو ہر چیز کو اپنی جو انٹرنشپ ہے اس کو بھی, ایز اے اسسٹنٹ فیسیلیٹیٹر جو کام ہے اس کو بھی, اور ایز اے اسٹوڈنٹ جو کام کر رہی ہوں اس کو بھی. جی فبا بہت بہت شکریہ آپ کا شیئر کرنے کے لیے. فبا مجھے ایک بات بتائیں کہ جیسے ٹیکنالوجی ہے یا ماڈرن دور جو ہے یہ مطلب بہت بدل چکا ہے, جیسے اے آئی کا زمانہ آ چکا ہے, اور اس کی لڑکیوں کی زندگی میں کتنی اہمیت سمجھتی ہیں آپ؟ میرے خیال میں تو یہ زیادہ میرے خیال سے لڑکیوں کے لیے زیادہ اچھی اپرچونیٹی ہے کیونکہ ایک آن لائن کام کرنا میرے خیال سے لڑکیوں کے لیے بہت زیادہ ایک فائدے مند چیز ہے. بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جو باہر جاب نہیں کر سکتی, باہر نہیں جا سکتی, جانا الاؤ نہیں ہے یہ جو بھی. تو میرے خیال سے یہ جو آن لائن کام ہے نا, یہ جو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ یا اے آئی سے ریلیٹڈ جو ہم کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کریں, تو یہ لڑکیوں کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹی ہے. لڑکوں کے لیے تو ہے ہی ہے, لڑکے تو باہر جا کے بھی کام کر سکتے ہیں, ان کو کسی قسم کی ریسٹرکشنز نہیں ہے اس چیز میں, لیکن آف کورس لڑکیوں کو ہے. تو میرے خیال میں تو یہ لڑکیوں کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹی ہے, اور لڑکیوں کی لائف چینج بھی کر سکتی ہے. جو لوگ انٹرسٹ رکھتی ہیں ان چیزوں میں اور جو دل سے کام کر رہی ہیں, تو آف کورس یہ لائف چینجنگ بھی ثابت ہو سکتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ لڑکیوں کے لیے انڈیپینڈنٹ ہونا آپ کی نظر میں کیا ہے, مطلب کتنا ضروری ہے آپ کے دور میں, یا ایون کہہ لیں کہ آل اوور بات کر لیں, ہر لڑکی کے لیے انڈیپینڈنٹ ہونا کتنا ضروری ہے, یا کہ اس کو وہی لائف جینی چاہیے کہ نہیں کپڑا یا ہمیں مطلب شوز یا ہمیں چیزیں مل رہی ہیں تو کیا کرنے کی ضرورت ہے, وہ لائف اچھی ہے یا کہ انڈیپینڈنٹ زندگی اچھی ہے؟ میرے اوپینین میں تو انڈیپینڈنٹ زندگی سب سے بیسٹ ہے, کیونکہ آپ کو کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہونا پڑتا. کسی بھی چیز کے لیے ہم تو اپنے پیرنٹس پہ ہی ڈپینڈنٹ ہیں, ان پہ بھی ڈپینڈنٹ نہیں ہونا پڑتا. جب ہم انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں تو آف کورس ہمارے لیے بہت سے اور اپرچونیٹیز کھل جاتی ہیں. اگر ہم لوگ انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش نہیں کرتی, آف کورس انڈیپینڈنٹ ہو کر بھی آف کورس ہم نے رہنا تو اپنے پیرنٹس کے نیچے ہی ہے. بات تو ساری ہم نے انہیں کی مانی ہے, لیکن انڈیپینڈنٹ ان سینس میں کہ ہماری جو ہم اپنے ایشوز کو ایزیلی سالو کر سکیں, ریزالو کر سکیں, ہمارے اتنا ہولڈ ہو ہمارے اوپر کہ ہمیں اس چیز سے کوئی مسئلہ نہ آئے. تو انڈیپینڈنٹ ہونا سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور آج کل کا دور آئی تھنک سو ایسا ہی ہے کہ اب جو دور چل رہا ہے اس میں یہی ہے کہ گھر کا ہر فرد کام کرتا ہے تو ہی گھر چلتا ہے. مطلب اب ایسا یہ والا دور ایسا نہیں چل رہا کہ گھر میں صرف فادر ہیں تو فادر بس کام کر رہے ہیں, پورا گھر چل رہا ہے. وہ ریئر کیسز ہیں. اب ایسا ہے کہ اگر گھر میں چار لوگ بھی ہیں تو وہ چاروں کے چاروں ہی کچھ ارن کریں گے, کوئی کام کریں گے, تو ہی جو بیلنس ہے گھر کا وہ رہے گا. مجھے ایسا لگتا ہے, میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے, تو مجھے یہی لگتا ہے کہ اب ہم پورے گھر کی ذمہ داری کسی ایک شخص پہ نہیں ڈال سکتے, کیونکہ ٹائم ٹو ٹائم ہر چیز بدل رہی ہے, چینج آ رہا ہے. کنڈیشنز ہماری کنٹری کی کنڈیشنز بھی جو ہیں, تو میرے خیال میں تو اب ہر کسی کو خود اپنے لیے, چاہے وہ چھوٹا بچہ بھی ہے, اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو اور اپنا کام خود کرے. جی فبا بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ ایک کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. مطلب کوئی گھر ایسا ہوتا ہے جہاں 5 بہنیں اور ایک ہی بھائی ہوتا ہے, یا بیٹیاں ہی ہوتی ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا. اور آپ مجھے بتائیں فبا کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ لگایا فبا بزنس والی, آپ کا کیا نظریہ ہے بزنس کو لے کے, آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ بزنس سے ریلیٹڈ تو میرا نظریہ یہی ہے کہ میں اپنا خود کا بزنس اسٹارٹ کر سکوں, چاہے چھوٹے لیول پہ اسٹارٹ کروں, لیکن میں کسی بزنس کی آنر بن سکوں. کسی چھوٹے لیول پہ, چاہے وہ فزیکل ہو یا چاہے کوئی آن لائن بزنس. کوشش میری پوری ہے کہ میں مین فوکس میرا ایک آن لائن بزنس پر ہے کہ میں آن لائن اسٹارٹ کروں بزنس. تو اب دیکھیں انشاءاللہ کب میں اپنے گول کو اچیو کرتی ہوں, مگر میرا جو مین فوکس ہے وہ یہی ہے کہ میں بزنس اسٹارٹ کر سکوں اپنا, جتنا مجھ سے جلدی پاسبل ہو سکے. چلیں ماشاء اللہ بہت خوب. اور فبا آپ مجھے یہ بتائیں کہ بزنس آپ جو آن لائن کرنا چاہیں گی وہ کون سا بزنس, مطلب اپنا رن کرنا چاہ رہی ہیں یا جیسے امیزون, شاپیفائی, یہ چیزیں ہوگی ان کے ساتھ کریں گی؟
میرے خیال سے ابھی میرا آف کورس ابھی میں ایک سوچ ہے میری، لیکن میرے خیال میں امیزون یا شاپیفائی کے ذریعے سے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک بنی بنائی پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس. ہم خود سے اگر بننا چاہتے ہیں تو آف کورس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. ہم کوئی اپنی کمپنی کھولتے ہیں تو اس کو لائک لوگوں تک پہنچنے میں بھی ٹائم لگے گا، اور بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہو جائے گا. اگر ہم اسی طرح کسی امیزون پہ کام کرتے ہیں یا شاپیفائی پہ، تو وہ ایک بنی بنائی کمپنیز ہیں اور ورلڈ وائڈ ان کو مانا جاتا ہے. تو اگر ہم امیزون یا شاپیفائی کے ذریعے سے کوئی بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ میرے خیال میں ہمیں زیادہ بینیفٹ دے گا. جی چلیں ماشاء اللہ بہت خوب. بابا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا مطلب بیک گراؤنڈ کیا، آپ کا بزنس آپ کی فیملی میں کوئی کرتا ہے یا آپ کا اپنا صرف اپنا ہی انٹرسٹ ہے بزنس کرنا؟ نو، بزنس کا انٹرسٹ میرے فادر کی وجہ سے ہی ہے. میرے جو فادر ہیں وہ ہمیشہ وہ بزنس مین ہیں اور ہمیشہ انہوں نے بزنس ہی کیا ہے، اور ٹائم ٹو ٹائم وہ ڈفرینٹ بزنسز کرتے رہے ہیں. ان کے بچپن سے جب سے میں لائک پیدا ہوئی ہوں تب سے وہ بزنس کریں، چینجز کرتے ہیں، کچھ بزنس کچھ میں پارٹنرشپ وغیرہ. لیکن میرے فادر کا مین انٹرسٹ بزنس میں رہا ہے، تو ان کو دیکھتے دیکھتے مجھے بھی انٹرسٹ ڈیولپ ہوا بزنس میں، کیونکہ آئی تھنک سو بزنس ہی بہتر ہے بجائے سے کہ ہم کہیں جا کر جاب کریں. اور بزنس ہمیں بہت زیادہ پروفیٹیبل بھی ہے، تو اس لیے مجھے بزنس میں انٹرسٹ پیدا ہوا. نہیں وہاں پہ نہیں لوگ بولتے کہ نہیں جی لڑکیوں کی کمائی تو حلال ہی نہیں ہوتی ہے، لڑکیوں کو کہاں بزنس کرنا جائز ہے، لڑکیاں تو بس روٹیاں پکانے کے لیے پیدا ہوئی ہیں، ایسا ہے کچھ وہاں بھی؟ کچھ جگہوں پہ ہے، مطلب کچھ لوگ ہیں، آف کورس ہر جگہ پہ ڈفرینٹ لوگ ہیں نا. کچھ لوگ ایسے بھی سوچتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرنے دیتے. لیکن میرے فادر اس لحاظ سے بہت زیادہ لائک وہ چاہتے ہیں کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں. انہوں نے مجھے اسکول میں ڈالا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ لائک میں انڈیپینڈنٹ ہوں، مطلب ان کی بیٹی کو لائک کسی کا سہارا نہ بننا پڑے، کہ ہمیں کسی کے کچھ مانگنا نہ پڑے، یا ہم خود انڈیپینڈنٹ ہوں. میرے فادر کی سب سے بڑی ڈریم تھی کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں. اور ایسا بھی ہے، بہت جگہوں پہ ایسا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، گھر سے باہر نہیں نکلنا، گھر رہو، کوئی گھر کے کام کرو، یہی مطلب لڑکیاں بنی اس لیے ہیں تو آپ نے یہی کام کرنا ہے. آف کورس کچھ جگہوں پہ ہیں، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم یہ چیزیں بدل رہی ہیں. مطلب لوگوں کی آف کورس جو پرانے زمانے کے پیرنٹس ہیں وہ تو ابھی بھی ایسے ہی ہیں، مگر کچھ جو لیٹسٹ لائک جو ابھی لیٹسٹ جنریشن کے جو پیرنٹس ہیں، وہ جب اس چیزوں کو دیکھتے ہیں، موبائلس، اب تو موبائلس اتنے زیادہ ان ہو گئے ہیں کہ ہر کوئی یوز کر رہا ہے موبائلس کو. ہم موبائلس پہ دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں جو کام کر رہی ہیں، اتنی لڑکیاں باقی کنٹریز میں بھی اتنی لڑکیاں کام کر رہی ہیں. تو پھر لوگوں میں یہ سوچ بھی پیدا ہوتی ہے کہ ہماری بیٹیاں کو ہر کسی سے پیچھے رہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں. تو میرے یہاں سے جیسے 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، تو ہر طرح کے لوگ میرے یہاں سے ہر کنٹری میں ہی ہوتے ہیں. جی بالکل صبا ایسا ہی ہے. اور کچھ لڑکیوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ جب تک ماں باپ کے گھر ہیں تو تب تک تو چل رہا ہے، ماں باپ اٹھا رہے ہیں سبھی خرچے، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری تو شادی جی فلانے امیر گھرانے میں ہونی ہے، فلانے امیر کے گھر ہونی ہے. تو آپ کو ان کی لائف کے بارے میں کوئی ایکسپیرینس ہے کہ آپ شیئر کریں گی؟ جو لڑکیاں یہ مطلب ایک ان میں ایک پہلے ایک ایگو ہوتا ہے، بعد کی لائف تو ہم جانتے ہیں کیسی ہوتی ہے، لیکن ان کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے کہ وہ یہ اچھا مطلب نہیں، میرے نظریے سے تو یہ اچھا نہیں ہے. میں تو کہتی ہوں رچ ٹوگیدر، مطلب اپنے لیول کے والے کے ساتھ شادی کرو رچ ٹوگیدر. جب آپ رچ ٹوگیدر ہوں گے تو مطلب آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی. اگر آپ آلریڈی جو رچ گھر ہے وہاں پہ شادی کی خواہش رکھتے ہیں تو وہاں پہ وہ اس میں کیا نظریہ آپ کا، جو جن لڑکیوں کی ایسی خواہش ہوتی ہے؟ میں بھی بالکل آپ سے ایگری کرتی ہوں، کیونکہ میرے نزدیک بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. کیونکہ وہ آپ یہ تب بات کہہ سکتے تھے جب بہت سال پرانی بات، مطلب بہت عرصے پہلے، کوئی 20s میں یا 90s میں اگر کوئی لڑکی بات کرتی تو ٹھیک تھا، اس سے ویلڈ تھا کہ وہ کہہ سکتی تھی کہ ہاں میں کیا کر سکتی ہوں، مجھے تو پرمیشن نہیں ہے، الاؤڈ نہیں ہوں، تو میں تو آف کورس کہیں امیر گھر میں شادی کرنی ہے. مگر اب جب لڑکیاں کچھ کر سکتی ہیں تو پھر مجھے بس ایک چیز نہیں سمجھ آتی ہے، لوگ دوسروں پہ انڈیپینڈنٹ کیوں ہونا چاہتے ہیں. لائک مجھے یہ چیز سب سے زیادہ مجھے پرسنلی نہیں پسند کہ میں کسی اور کے اوپر انڈیپینڈنٹ ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو. جو میرے خیال سے تو ہر کسی کا مائنڈ سیٹ ایسی ہونا چاہیے. ہم کیوں کسی، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک صلاحیت دی ہے، ہم کچھ کر سکتے ہیں اور ہمیں پرمیشن بھی ہے. اگر تو آپ کو پرمیشن نہیں ہے تو پھر تو ایک الگ کیس ہے نا. اگر آپ کو پرمیشن بھی ہے، آپ کر بھی سکتے ہیں، اور پھر بھی آپ ہاتھ پاؤں نہ ماریں، آپ کہیں کہ نہیں میں کیوں کروں.
مجھے کوئی کرے، میرے لیے کوئی کرے، تو ایسا تو پاسبل نہیں ہے کہ ہر کسی نے اپنی زندگی میں تو اپنے لیے ہی کرنا ہے، مطلب ہر کسی نے اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو میرے لیے، میرے نزدیک تو یہ کافی غلط چیز ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. آج کل کے دور میں تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. جی فبا بالکل ایسا ہی ہے. اور وہاں پہ مطلب ہوتا ہے کہ جو امیر گھروں کی لڑکیاں ہوتی ہیں، تو آپ کے خیال میں کیا لگتا ہے کہ وہ مہارانیاں ہی بن کے بیٹھی ہوتی ہیں، یا کہ مطلب ان کو امیر گھر کو تو مجھے لگتا ہے ایک چاہیے ہوتی ہے ایک بہو پڑھی لکھی ویل ایجوکیٹڈ، اس کی ڈگریوں سے ان کو لینا دینا نہیں ہوتا، بس لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم مطلب اتنی ہماری بہو نے پی ایچ ڈی کی ہے، ہماری بہو نے یہ ڈگری کی ہے، وہ اس کو کمانے تو پہلے جانے ہی نہیں دیں گے. اگر بیچاری جا رہی ہوگی تو وہ پورا گھر کا اپنے حصے کا سنبھال کے تو پھر جائے گی. اس پہ کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ جی ہاں، ایسا ہی ہے، ایسا ہوتا ہے کیونکہ لائک جو امیر لڑکیاں ہوتی ہیں، جو بیک گراؤنڈ ان کا امیر ہوتا ہے، ان کو وہ ٹینشن فری ہوتی ہیں. میں تو کہوں گی لائک ان کو فکر ہی نہیں ہوتی کسی چیز کی، انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا، ان کو پتہ ہے ہمارا بیک گراؤنڈ امیر ہے. لائک ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم امیر ہیں تو ہمارے لیے ہر راستے کھل جائیں گے، اور ویسے ایسا ہوتا بھی ہے. جو لوگ امیر ہیں ان کے لیے ویسی ٹائم ٹو ٹائم سارے راستے کھل بھی جاتے ہیں. ان کو لائک امیر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس پیسہ ہے، تو ہر چیز خود ہمارے قدموں پہ آئے گی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ایسا ہے، لڑکیاں ایسی ہیں. اور میں نے خود بھی انکاؤنٹر کچھ لوگوں کو کیا ہے ایسا جو ویل آف فیملی سے ریلیٹ کرتی ہیں. لائک وہ ان کو فرق نہیں پڑتا لائک کسی چیز سے. تو یہ چیز ہر کسی کو دین ہے، اللہ تعالیٰ جس کو دیتا ہے، مطلب ہر کسی کو الگ الگ دیتا ہے. تو یہ چیز تھوڑی سی ان کے لیے جن کو مناسب لگتا ہے ان کے لیے ٹھیک ہے، مگر ہر کسی کی اپنی اپنی لائک اس پہ وہ ہے، کیا کہوں میں، خیال ہے. ہر کسی کے لائک چینج کرتے ہیں. جی بالکل فبا. فبا یہ کوشچن میں نے آپ کو اس لیے پوچھے کہ میں نے آج ہی ایک سٹوری سنی تھی ایک لڑکی کی، مطلب بہت اس کی دردناک سی سٹوری مجھے لگی، تبھی میں نے آپ سے ایسے سوالات جو ہیں وہ کیے. چلیں خیر اس ٹاپک کو چھوڑیں اور آپ ہمیں بتائیں کہ آپ سیال کوٹ میں جہاں رہتی ہیں وہ کیا کوئی گاؤں ہے یا وہ سٹی ہے؟ پہلے تو گاؤں ہی تھا، مگر اب الحمدللہ سٹی ہی ہے، سٹی میں ہی آتا ہے کیونکہ اب ویل ڈیولپ ہو گیا ہے. ہمارا کینٹ ایریا ماشاءاللہ بہت زیادہ ڈیولپ ہو رہا ہے اور دن بہ دن ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے. اور یہ ہے کہ سیالکوٹ سٹی میں ہی آتا ہے. آئی تھنک سو اتنا بڑا نہیں ہے، سیالکوٹ بہت چھوٹا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بس ہمیں 45 منٹس گھنٹے کے اندر پورا 1-2 گھنٹے میں پورا سیالکوٹ جو ہے وہ کور کر لیتے ہیں. گھنٹے میں پورا سیالکوٹ آپ ٹریول کر سکتے ہیں. ہے چھوٹا، مگر آئی ڈونٹ تھنک سو گاؤں میں آتا ہے. اب تو سیالکوٹ جو ہے وہ ایک شہر ہی بنا ہوا ہے. جی فبا یہ سیالکوٹ پڑتا کس میں ہے؟ مطلب جیسے کراچی اور لاہور، ہمیں تو دو ہی جگہ بتائیں جو اکثر میں سنتی ہوں، یا اسلام آباد یا ایک اور یہ کچھ نام کراچی میں ہے، لاہور میں ہے، یا ان جگہوں میں سے کسی میں ہے؟ جو لاہور ہے وہ پنجاب میں ہے، اور جو کراچی ہے وہ تو سندھ ہے نا، وہ تو بالکل اپوزٹ پولز ہیں دونوں. اور جو سیالکوٹ ہے وہ پنجاب میں ہے. سیالکوٹ اور لاہور کا جو سفر ہے، اب ہمارے سیالکوٹ سے موٹر وے بنی ہے لاہور تک، تو لاہور اور سیالکوٹ کا جو سفر ہے وہ تقریباً کہہ لیں 2 گھنٹے کا ہو گیا. 2 سے 3 گھنٹے میں آپ ایزیلی جو سیالکوٹ سے آپ لاہور چلے جاتے ہیں. تو سیالکوٹ جو ہے وہ لاہور کے لائک 2-3 گھنٹے کے ڈسٹینس پہ ہی ہے، اور یہ پنجاب سائڈ پہ ہے، پنجاب سائڈ کا ایریا. اور نیکسٹ سے ہی پنجاب سائڈ کا ہے. اور یہ سیالکوٹ کا یہ ہے کہ سیالکوٹ بیک سائڈ سے کچھ ایریا سے کشمیر کے ساتھ بھی ملتا ہے. ہمارے یہاں سے کچھ جگہ ایسی ہیں جو اونچی ٹاپ جگہ ہیں، وہاں پہ آپ کو کشمیر مطلب پہاڑ بھی نظر آتے ہیں. اور یہاں پہ بارڈر بھی ہے انڈیا کے ساتھ، سیالکوٹ کے ساتھ انڈیا کا بارڈر بھی لگتا ہے. تو یہ تھوڑا ایج پر ہے. چلیں ماشاء اللہ، بہت زیادہ پڑوسی ہو ہمارے. جی بالکل فبا. آپ مجھے بتائیں کہ سوری مجھے نہیں بتائیں، آپ ہمارے ویورز کو، ہماری خاص کر جو بہنیں ہیں، اور یہ کوشچنس میں نے آپ کو پوچھے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی لڑکیوں کو کہ مطلب ٹائم ہوتا ہے ایک ہر چیز شروع کرنے کا، بجائے وہ یہ سوچنے کے کہ ہم کسی امیر گھر شادی کریں. خاص کر اسپیشلی میں اس ٹاپک پہ کیونکہ میں بہت ایموشنل تھی وہ اسٹوری سن کے.
اور آپ ہمارے ویورز کو اور ہماری بہنوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آخر میں؟ میرا پیغام تو یہ سب کو ہوگا کہ ہمیں اگر اپرچونیٹی مل رہی ہے اور پرمیشن بھی مل رہی ہے تو پھر ہمیں اس چیز کو اویل کر لینا چاہیے. اپرچونیٹی مل رہی ہے تو اس کو پیچھے نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ آپ کو نہیں، اگر ہم ابھی فی الحال کوئی محنت نہیں کرتے تو آپ کو نہیں پتہ آگے جا کے لائف میں آپ کو ریگریٹ ہو جائے، اور وہ اتنا زیادہ ریگریٹ ہو کہ پھر آپ کو افسوس ہو، اور ہم پیچھے بھی نہیں جا سکتے. اب تو جو ٹائم گزر گیا وہ گزر گیا. تو پھر اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی اپرچونیٹی مل رہی ہے اور اس سے سب سیٹسفائیڈ ہیں، پیرنٹس بھی اور آپ خود بھی، تو پھر اس کو اویل کر لیں. چاہے اگر تھوڑی سی آپ کو ہاتھ پاؤں مارنا پڑے تو مار لیں، اور انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کریں. آج کل کی جو زمانہ چل رہا ہے اس میں تو آف کورس ہر کسی کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. اب کہتے ہیں نا جینڈر ایکویلٹی چل رہی ہے، لڑکے بھی کما رہے ہیں، لڑکیاں بھی کما رہی ہیں، تو پھر ہمیں خود بھی انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. چلیں فبا، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے شو امپاورنگ انڈیا میں ٹائم دینے کے لیے. آپ کی امید ہے کہ آپ کی باتوں میں سے کوئی نہ کوئی بات ضرور جو ہے ہمارے ویورز کی لائف چینجنگ جو ہے وہ شروع کر دے، ہو سکتا ہے کوئی عمل کر لے اور وہ اپنی زندگی کو جو ہے بدلنے کی کوشش کرے. انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی اندر ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.